بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان کے متعلق ہم نے بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ وطر کے تعلق سے بھی ہم نے ایک الگ سے پروگرام رکھا۔ اب آج سے جس چیز پر ہم بیان کرنا شروع کریں گے وہ ہے جرائم اور اس کی سزائیں۔ یہ ایک سیریز ہے، انشاءاللہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک سلسلہ ہے یہ۔ جرائم یہ جرم کی جمع ہے، جرائم یہ جرم کی جمع ہے، جرم یعنی کرائم، اور اس کی سزائیں اسلام کی نظر میں، اسلام کے حساب سے ان جرائم کی کیا سزا رکھی گئی ہے۔ تو دیکھیے، یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگ سب سے زیادہ انسان ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی زمین پر کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ان کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بہت برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اگر ہم نظام کے مطابق چلیں گے تو ایسی صورت میں اس دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر نظام اچھا رہے گا تو سب کچھ بہتر رہے گا، اگر نظام اچھا نہیں رہا، سسٹم اگر اچھا نہیں رہا، تو ساری کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام کے اندر کیا ہے سزا کا معاملہ، کہ اسلام نے یہ فلسفہ رکھا ہے کہ کیسا جرم ہے ویسی سزا ملنی چاہیے۔ جرم کے حساب سے سزا کا نفاذ کیا گیا ہے۔ جرم بہت سخت ہے تو ایسی صورت میں جو ہے سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ جرم اگر سخت نہیں ہے تو سزائیں بھی سخت نہیں رکھی گئی ہیں۔ سزا کی ضرورت کیوں ہے؟ سزا کی ضرورت اس لیے ہے اس دنیا کے اندر کیونکہ یہ دنیا میں انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کا دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے آس پاس دیکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، جس کو جی میں آ رہا ہے مار دے رہے ہیں، پیٹ دے رہے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کرائم کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر باقاعدہ جرم کو روکنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، نظام بنایا گیا ہے، اس طریقے کے ماحول میں آپ دیکھیں گے اگر اس پر عمل ہو رہا ہے، یعنی جرم کو روکنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس پر انصاف کے ساتھ اگر عمل ہو رہا ہے تو اس طرح کے ماحول میں جرم بہت کم ہوتا ہے۔ انسانوں کے الگ الگ قسم کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے سزا کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسان فرشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جیسے پیدا کر دیا اپنی فرما برداری پر وہ مرتے دم تک ویسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ایک ایسی فطرت میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر غصہ آتا ہے، اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے اندر جرم کرنے کا مادہ ہے، کرائم کرنے کا مادہ ہے، کرائم کو روکنے کا مادہ ہے۔ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے بہتر مخلوق بنایا ہے، اور طرح طرح کے مادے اس کے اندر ڈال دی ہیں، طرح طرح کی ذہنیت، طرح طرح کی سوچ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے۔ لہٰذا معاشرے کو اچھی طرف لے جانے کے لیے بھی قوانین بنائے گئے ہیں، اور اگر معاشرہ برے راستے کی طرف جا رہا ہے تو برے راستے سے روکنے کے لیے بھی قوانین بنائے گئے ہیں۔ جہاں قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں، بے شمار آیتیں موجود ہیں، آپ جنت سے کیسے جڑ جائیں گے، جنت میں کیسے داخل ہوں گے، کس طریقے سے آپ جہنم سے بچ پائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن اور احادیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور اس میں انسان آتے جاتے رہیں گے تو کس طریقے سے صاحب اقتدار کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہے، اور جو رعایا شر پسند ہو رہی ہے
برے راستے کی طرف جا رہی ہے ان لوگوں کو کس طریقے سے روکا جائے گا۔ سزا کا معیار کیا ہے اسلام کے اندر؟ سزا کا معیار یہ ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ کسی چیز کی برائی جو ہوتی ہے اس کا بدلہ ویسی ہی ہے، یعنی جیسا اس کا لیول ہے برائی کا اسی حساب سے اس کی سزا ہے۔ لیول بہت ہائی ہے تو ایسی صورت میں سزا جو ہے ہائی لیول کی ہے، لیول اگر تھوڑا نیچا ہے جرم کا تو سزا بھی اس حساب سے رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا تو اس کے بدلے میں جو ہے تو اس کو پورے خاندان کو مار ڈالو جان سے، اس کو بھی مار ڈالو، اس کے خاندان کو بھی مار ڈالو، یہ نہیں۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کی سزا اسلام میں ایک تھپڑ ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر گھر والے معاف نہیں کرتے ہیں تو۔ یہ سب قصاص میں ہم سب ڈیٹیل سے انشاءاللہ ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فی الحال جو ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں وہ کیا کہ سزا کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ سزا کا معیار یہ ہے کہ آپ سزا کو جو ہے ایک لمٹ میں رکھیے، کیسا جرم ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ کیا اسلام میں دی جانے والی سزائیں سخت ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پر جو ہے بہت زیادہ بحث ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ اسلام کے قوانین جو ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے انسانوں کے خلاف ہیں، اور یہ ظالمانہ ہے، بہیمانہ ہے، جانوروں جیسا معاملہ ہے، اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ گناہوں کی حساسیت دیکھیں گے اور جب آپ گناہوں پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس گناہ پر اسلام نے جو سزا رکھی ہے بالکل صحیح رکھی ہے۔ ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جرم کو دیکھو، پہلے کرائم کو دیکھو، پھر اس کے بعد آپ بولیے کہ کیا اسلام نے یہ جو سزا رکھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثلا اسلام نے زنا پر جو ہے جو سزا رکھی ہے وہ بہت سخت ہے، لیکن آج دنیا والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ سزا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا یہی نہ کہتی ہے کہ زنا اگر کوئی کرے گا میری ماں کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، تو میں اسے زندہ مار دوں گا، اس کو چوراہے پہ لٹکا دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زنا اتنا گھنونا گناہ ہے، اتنا گھنونا جرم ہے۔ کوئی بھی آپ کسی سے، جس کے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو ایسا معاملہ، لیکن جس کے بھی ساتھ ہوا ہے اس کے گھر والوں سے آپ پوچھئے کہ زنا کی کیا سزا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا نربھیا کا کیس ہوا تھا، بہت پرانا کیس تھا، لیکن اب جا کر کے پھانسی دی گئی ہے، سزائے موت دی گئی ہے۔ بہت لمبی لڑائی لڑی۔ نربھیا کی ماں سے کیا کہا گیا؟ اس کی ماں سے کہا گیا معاف کر دیجئے۔ بہت سارے ایڈوکیٹس نے بھی کہا تھا معاف کر دیجئے، اور جو مجرمین تھے ان کی گھر والوں نے بھی ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن سزائے موت کو معاف کر دیجئے، اس کو عمر قید میں بدلوا دیجئے، سزائے موت کو معاف کروا دیجئے۔ لیکن وہ نہیں مانی، وہ نہیں مانی، اور جب تک سزائے موت ہو نہیں گئی تب تک اسے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچی۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ جرم ہی ایسا ہے، یہ زنا ایسا جرم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، اس کے نفس پر کیا گزر رہا ہے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفس کی بات تک کو جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا باتیں گزر رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ذرا سا آپ بتائیے وہ یہ نہیں جانے گا کہ انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس وقت انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانے گا کہ اس انسان کو کس چیز سے آرام ملے گا، کس چیز سے تکلیف ہوگی، کس چیز سے اس کی انسانیت بقا میں رہے گی، محفوظ رہے گی، اور کس چیز سے پوری دنیا اور دنیا کی انسانیت برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں، رہتا تو ہوں عرش پر، میرا مسکن تو عرش ہے، لیکن میرے پاس اتنا علم ہے، ایسی بصارت ہے کہ میں شہرک تک کے حصے تک کو جانتا ہوں کہ تمہارے شہرک میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تم کیا کرنے والے ہو یا کیا کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلام کی سزا سخت نہیں ہے۔
اس کو انصاف کے چشمے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بس اسلام کے چشمے سے دیکھنے کی وجہ سے لوگ ایسا کہتے ہیں. یہی سزا ابھی جب غیر مسلموں کی جانب سے دی جائے گی نا، لوگ کہیں گے نہیں بڑا اچھا ہے یہ کہیں گے یہی ہونا ہی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب اسلام میں دیکھیے یہ سب سزائیں ہیں تو بڑا لوگ بولتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک جانور تک کو قتل کرنے پر لوگ دوسرے کو قتل کر دے رہے ہیں. یہ بھی ایک جذبات ہے، بھاونا جسے آپ کہتے ہیں. کیا یہ سزا ہو سکتی ہے کہ ایک جانور کو قتل کرنے کی وجہ سے جس نے جانور کو قتل کیا ہے، سو کالڈ کیا ہے نہیں کیا، ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہو پاتا ہمارے ملک میں، سو کالڈ اگر کیا ہے تو کیا یہ اس کی سزا ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، وہ بھی موب کے ذریعے سے، بھیڑ کے ذریعے سے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ لیکن بے شمار ہمارے ملک کے بڑے بڑے دانشور اس کو جائز ٹھہرا رہے ہیں، حکومت کے نمائندے اس کو جائز ٹھہرا رہے ہیں. یہ ان کا کیا ہے؟ جذبہ ہے، یہ ان کے جذبات ہیں، اور یہ جو ہے ان کی بھاونا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. جب ایک جانور پر آپ قتل کرنے والے کو یا ایک جانور کو قربان کرنے والے پر اگر آپ یہ حکم لگا رہے ہیں کہ اس کو سزائے موت دے دینی چاہیے، تو آپ ذرا سوچئے کہ اسلام اگر زنا کاروں کو سزائے موت دے رہا ہے تو کون سا گناہ کر رہا ہے؟ تو اسلام کے اندر کوئی بھی سزا جو ہے انسانوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں اسلام کے اندر ساری کی ساری سزا عین انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے ہے، انسان اور پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ہے. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا. یہ ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا شاید آپ لوگوں نے کبھی ہی سنا ہو یا ہو سکتا ہے سنا بھی نہ ہو. ہم ایسی سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کا یہ نظام ہے سزا کے لیے، اسلام کا اتنا بہترین نظام ہے جرم کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ حیران رہ جائیں گے. ہم مسلمان ہو کے بھی نہیں جانتے بھی صحیح سے. میں اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے اس کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا بھی صحیح سے کہ اسلام میں جرم کتنی کیٹیگری کے ہوتے ہیں اور جرم پر جو سزائیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اور کتنے طرح کے جرم ہیں جس کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے، اور کیسے مجرم کو پہچانا جائے، کیسے پکڑا جائے، کس طریقے سے جو ہے تو ایسا کام کیا جائے کہ خود گھر والے لا کر کے حکومت کے سامنے رکھ دیں، لو بھیا یہ ہے، اسی نے کیا ہے. اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے، آپ کو پتا ہے ایسا نظام بنایا ہے اسلام نے کہ گھر والے خود لے جا کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیں گے، بھیا یہی ہے، پکڑو، ادھر ادھر دبش مت دو، بے گناہوں کو مت پکڑو. یہ ہے، یہ نظام ہے اسلام کا. آپ اس نظام کو سمجھیے. اس لیے انشاءاللہ یہ سیریز چلے گی، آپ اس کو لگاتار دیکھیے اور لوگوں کو ریکمینڈ کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے. بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے، اسی پیج پر اپلوڈ ہو جاتی ہے اپنے آپ یہ ویڈیو، تو بعد میں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آرام سے دیکھ سکتا ہے، کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے. اب کیوں اسلام میں سزا دینا ضروری ہے؟ اسلام میں سزا دینا کیوں ضروری ہے؟ آپ ہمارے ملک کو دیکھ لیجئے، اور سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، کویت کو دیکھ لیجئے، قطر کو دیکھ لیجئے، اور دوسری جانب ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیجئے. سارے کا موازنہ کر لیجئے، سارے کا موازنہ کر لیجئے، کمپیئر کر لیجئے جرم کے اعتبار سے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کے اندر سزا سخت کیوں رکھی گئی ہے اور کیوں کہا گیا ہے کہ اس کو ڈالو. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے کچھ سزائیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں حاکم کو بھی بس نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے یا ختم کر دے. حاکم کو یعنی حکومت کو بھی اتھارٹی نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس سزا کو روک دے. جج کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس سزا کو روک دے. کچھ قانون اللہ نے ایسے بنائے ہیں، کچھ قوانین اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے ہیں کہ کوئی اسے نہیں روک سکتا. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت جملہ استعمال کیا ہے جو لوگ قانون جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، سزائیں جو مقرر کی اس کو روک دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں. بڑا لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. کیوں ایسا ضروری ہے؟ تو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ حدیث نمبر 2537، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقامت حد من حدود اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر سزا کو نافذ کرنا، جو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ اس کام پر یہ ہونا چاہیے، اس پر بات ہو رہی ہے. ان چیزوں کو نافذ کرنا خیر من مطر 40 لیلہ فی بلاد اللہ عز وجل،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر 40 سال کی معاف کیجئے خیر من مطر 40 لیلہ 40 دنوں کی بارش سے بھی زیادہ افضل ہے. 40 دنوں کی بارش سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی 40 دن تک بارش ہوتی رہے. بارش کتنی مفید ہے ہم جانتے ہیں. 40 دنوں تک بارش ہوتی رہے اس کے کتنے فائدے ہوں گے وہ ہم لوگ جانتے ہیں. نقصان بھی ہو سکتا ہے ایک جانب لیکن فائدے بہت ہیں بارش کے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر 40 دنوں تک بارش اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ حد قائم کی جائے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص کے اندر تم لوگوں کی زندگی ہے اے سمجھداروں اے عقل مندوں. قصاص یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا, ثابت ہو گیا اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ قصاص لینا یا یہ کہ معاف کر دیا تو بات الگ ہے. یعنی یہ پروسیس چلانا, یہ پروسیس جو ہے یہ پورا چلانا, اور اگر معاف نہیں کیا تو اس کو قتل کرنا, اس میں زندگی ہے. زندگی کسی ایک کو جو ہے جو کہ موب لنچنگ کرتا ہے, کسی ایک کو اس کے آخری جو مرحلہ ہوتا ہے نا اس وہاں تک اس کو آپ پہنچا دیجئے, اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے, اس کا جو انجام ہے وہاں تک آپ پہنچا دیجئے. آپ دیکھیے آج سادھو سنتوں کو مارا جا رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, نہیں مارنا چاہیے. بے گناہ تھے وہ لوگ, ایسا کچھ کام نہیں کیے کہ ان کی مار کر کے جان لے لی جائے, ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا. آج کیوں ایسا ہوا معلوم ہے؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہماری حکومت نے اس کی چھوٹ دی الگ الگ طریقے سے. کوئی مالا پہنا رہا ہے, کوئی ہار پہنا رہا ہے. افرازل کو قتل کیا گیا راجستھان میں, اس کے بعد دیکھیے کتنے لوگوں نے بینک میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا اس کے یہاں. کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کو جو ہے ٹکٹ دو, یہ جو ہے لڑے گا, ودھائکی لڑے گا, کیا کیا لڑے گا. یہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سوچ, یہ ذہنیت اتنی خطرناک ہے کہ آج ہمارا ملک کہاں چلا گیا آپ دیکھ لیجئے. پہلے مسلمانوں کو مارا جاتا تھا, ٹارگٹ کیا جاتا تھا, لیکن دیکھ لیا دنیا والوں نے کہ یہاں پر ہماری زمین پر بہت آسان ہے, ضمانت پہ چھوٹ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ضمانت پر ہم چھوٹ سکتے ہیں, ہم کھلے عام گھوم سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. اور اس کے بعد کئی سال تک مقدمہ چلے گا اور ایسے ایسے لوگ آ جائیں گے, ہمارا جو ہے کیس ختم ہو جائے گا. تو یہ سوچ ہے, یہ ذہنیت ہے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حد قائم کرنا 40 دن تک بارش سے افضل ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اقیموا حدود اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو قائم کرو. جن جرم پر, جن جرائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں اس کو دو. اگر ثابت ہو جائے زنا کر رہ کے آیا ہے اس کی یہ سزا ہے, اس کو دو. چوری کر کے آیا ہے, نصاب تک پہنچ جا رہی ہے اس کی چوری, اس کو سزا دو. اغلام بازی کر رہا ہے, لواطت کر رہا ہے, اس کی یہ سزا ہے, اس کو دو. جب یہ کام آپ کرنے لگیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کرائم رکے گا, کرائم رکے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اقیموا حدود اللہ, اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کرو. فی القریب والبعید, چاہے تمہارا قریبی ہو چاہے تمہارا دور کا ہو, چاہے تمہارا رشتہ دار ہو چاہے تمہارا دشمن ہو, سب پر حد قائم کرو. ولا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم, اور اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنے میں کسی برائی کرنے والے کی برائی کی پرواہ مت کرو, اللہ کے دین کو قائم کرو. یہ چیزیں ہیں, اس لیے ضروری ہے اسلام کے اندر سزاؤں پر, جرم پر سزائیں دینا. اب ہمارا وقت ہو گیا ہے تقریباً. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے کل حدود کی قسمیں بیان کریں گے, اور کل سے ہی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو پہلی سزا جو ہم لیں گے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے تفصیلات بیان کریں گے. تو ہم تمام لوگ جو ہے اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, ہم لوگ انسان ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے. اچھے برے حالات ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں, اچھے اور برے طرح کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں. کوئی اچھا ہے, کوئی برا ہے, کوئی بہت خطرناک ہے, کوئی بہت بڑا جرم کر رہا ہے, کوئی جو ہے کسی کو قتل کر دے رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک خوشگوار اور بہترین نظام بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جرائم مقرر کیے ہیں, اس کی سزائیں مقرر کی ہیں. انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو ہم روزانہ بڑھاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے جرم سے محفوظ رکھے. اور اللہ رب العالمین جو لوگ بھی جرم کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا, ان کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دے, لوگ دیکھیں تاکہ جرم کرنے سے اور گناہ کرنے سے محفوظ رہیں.
آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔